ٹو مائی چینل تحسین کوزین. کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج جو ہم ڈش بنا رہے ہیں وہ بھی بقرعید سے ہی ریلیٹڈ ہے. آج ہم بنا رہے ہیں بیف اسٹو. آپ اس کو مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں، بلکہ مٹن میں یہ زیادہ اچھا بنے گا. تو آئیے اس کے اجزاء نوٹ کر لیتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے بیف لیا ہے آدھا کلو، اور اس کو میں نے صرف تھوڑے سے نمک میں بوائل کر لیا ہے. اتنا بوائل کیا ہے کہ اس میں کسر ہے. تقریباً 50% یا 60% آپ کو بوائل کرنا ہے، اور وہ میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے. اب میں اس کے اسپائسز آپ کو بتاتی ہوں. یہ اسپائسز میں کچھ جائیں گے. یہ ہے پسا ہوا دھنیا 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، ہلدی آدھا چمچ، کٹی ہوئی لال مرچ بھی آدھا چمچ، 1 چمچ پسی ہوئی لال مرچیں، آدھا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ، یہ کچھ ٹکڑے دار چینی کے ہیں. یہ ہے 3 چمچ دہی، اس کو میں پھینٹ لوں گی. یہ ہے ثابت دھنیا ہے، اس کو بھی میں موٹا موٹا کوٹ لوں گی دردرا سا. یہ ہے 3 ٹیبل اسپون بھر کے ٹماٹو پیسٹ، یا اس کو پیوری کہہ لیں. یہ میری اپنے گھر کی بنی ہوئی، آپ دیکھتے ہوں گے میری ریسیپیز میں یہ استعمال کرتی ہوں. جس وقت ٹماٹر سستے ہوتے ہیں تو میں 10 15 20 کلو ٹماٹر لے کے اس کو بلانچ کر کے اس کو پکا کے اس کی پیوری بنا کے پیکٹس بنا لیتی ہوں. تو آپ ایسا کیجئے گا کہ 2 عدد بڑے ٹماٹر لے کے اس کو ہلکا سا بوائل کیجئے گا، چھلکا اتار کے بلینڈ کر لیجئے گا. اچھا، یہ کچھ اسپائسز ہیں جو آخر میں جائیں گے. یہ زیرہ ہے 1 چمچ، 1 عدد چھوٹی ہری الائچی ہے، اور یہ 4 عدد بڑی الائچی ہے. ان کے چھلکے اتار کے میں اس کو پیس لوں گی، تو یہ اس فارم میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ پسا ہوا اس فارم میں ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں، چھوٹی الائچی، بڑی الائچی اور زیرہ. اس کو پیسنے کے بعد یہ فارم آ گئی ہے. یہ ہم آخر میں ڈالیں گے، اور کچھ اور چیزیں ہم آخر میں ڈالیں گے. یہ ہے 1 بڑے سائز کی پیاز، اس کو بھی میں نے سلائسز میں کاٹ لیا ہے. یہ ہے ثابت والی گول مرچیں جو ہوتی ہیں وہ ہیں، یہ کوئی 6 7 ہیں. ان کو میں نے 2 ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے. چوپ ادرک، چوپ ہری مرچیں ہیں یہ 2 عدد، اور یہ کچھ ہرا دھنیا پودینہ ہے. یہ چیزیں جو ہیں اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آخر میں جائیں گی. ٹھیک ہے، چلیے آئیے اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ دیکھیے ہمارا تیل اچھی طرح گرم ہو گیا ہے. یہ میں نے آدھا کپ کے قریب آئل لیا ہے. اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ پیاز چاپ کی ہوئی، اسے ڈالیں گے ہم. ہلکا سا فرائی کریں گے. اچھا، اب یہ ذرا سا ہلکا سا کچا پکا ہو جائے پیاز، تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی ادرک لہسن جو میں نے گریٹ کیا ہوا رکھا تھا. اس میں ادرک لہسن ڈال دیا ہے. پیاز اس طرح سے تھوڑی سی فرائی ہوئی ہے، تو میں اس میں ادرک لہسن جو میں نے گریٹ کیا ہوا تھا وہ ڈال دیا ہے. تازہ ہی پسا ہوا آپ ڈالیے گا، اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے. فریش کوٹ کے ڈال دیں. یہ ہو جائے تو پھر ہم اس میں بیف ڈال دیں گے. اچھا، یہ بیف میں تھوڑا سا اسٹاک بھی شامل ہے، تو میں وہ بھی ساتھ ڈال رہی ہوں. اس کو تھوڑا سا پکائیں گے ہم اچھی طرح سے پیاز میں اور ادرک لہسن میں. اس کے بعد ہم باقی کے اسپائسز ڈالیں گے. 2 3 منٹ ہو گئے مجھے اسے بھونتے ہوئے. اب میں اس میں تمام اسپائسز ڈال دوں گی. جو میں نے سارے اسپائسز آپ کو یہ بتائے تھے، یہ ہم اس میں تمام ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ڈال کے 2 منٹ ہم اس کو پکائیں گے. اس کے بعد پھر ہم اپنا ٹماٹر اور دہی وغیرہ بھی ڈال دیں گے. تھوڑا سا میں اس کو بھون لوں، اچھی طرح سے مکس کر لیں. گوشت ابھی ہمارا پوری طرح سے گلا ہوا نہیں ہے، اسے ہمیں پوری طرح سے پکانا ہے. اچھا، اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ٹماٹر، اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ دردرا سا کٹا ہوا دھنیا. ٹھیک ہے، یہ بھی ساتھ پک جائے گا. تھوڑا سا یہ بھون جائے، اس کے بعد میں اس میں دہی ڈالوں گی. دیکھ لیتے ہیں کیا پوزیشن ہے.
یہ میں اس کو ڈھانک کے 5 منٹ کے لیے پکایا ہے. اس کو تھوڑا سا تیل آ گیا ہے اوپر. اب میں اس میں دہی ڈال دوں گی. ٹھیک ہے، 3 چمچ دہی ہے، پھینٹ لیا تھا میں نے اس کو. میں صاف کر کے اور ڈال دوں گی اسے. اس کو ہم بھونتے ہیں اچھی طرح سے تاکہ دہی کا کچا پن نکل آئے اور گوشت بھی ہمارا گل جائے. تو میں اس کو ڈھانک کے تھوڑی دیر اور پکاؤں گی. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اسٹاک بچا تھا جس میں نے گوشت کو بوائل کیا تھا. یہی پانی میں اس میں ڈال کے اور اس کو ڈھانک کے 10 منٹ کے لیے میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ گوشت ہمارا اچھی طرح سے گل جائے. ٹھیک، تو اس کو ہمیں گلانا ہے ابھی. تو یہ اس کو میں 10 سے 12 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی ہلکی آنچ پہ تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے. اس میں جائے گا یہ جو میں نے آپ کو بڑی الائچی، چھوٹی الائچی 1 عدد اور زیرہ بتایا تھا، یہ ہم نے پیس کے رکھا ہوا تھا، یہ ڈال دیں گے. مکس کریں گے. اور اب میں اس میں جو یہ سبزیاں ہیں، پیاز اور یہ گول والی لال مرچیں ہیں، ہرا دھنیا، پودینہ، ہری مرچیں اور یہ ادرک، یہ تمام چیزیں بسم اللہ اس میں چلی جائیں گی. اب ہم اس کو 2-4 منٹ کے لیے اور پکائیں گے تاکہ تمام سبزیاں اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں، سب کا فلیور اس میں آ جائے. اس اسٹیج پہ آپ نمک چیک کر لیجئے گا. اچھا، میں نے انگریڈینٹ میں شاید نمک آپ کو مینشن نہیں کیا تھا. نمک ضرور جائے گا، ظاہر ہے نمک کے بغیر تو ٹیسٹ نہیں آئے گا. تو اس میں نے نمک بھی ڈالا تھا 1 چمچ. آپ اس اسٹیج پہ بھی چیک کر لیجئے گا کہ کتنا نمک آپ کو چاہیے، کیونکہ ابھی اس میں ویجیٹیبلس ڈلی ہیں تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا نمک کم لگے. تو آپ لوگ اپنے حساب سے اس کو چیک کر لیجئے گا. اب میں اس کو ڈھک کے 5 منٹ کے لیے پکاؤں گی اور لاسٹ میں پھر ہم اس میں لیمن جوس ڈال دیں گے 1 چمچ. جو اسٹو ہے اس کی یہ پوزیشن آ گئی ہے پیاز ڈالنے کے بعد. اب میں اس میں 1 چمچ لیمن جوس ڈال رہا ہوں اور اس کو میں مکس کر کے صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے میں دم پہ رکھتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کو ہم رکھ دیں گے کوئی 2-4 منٹ میں اس کو دم پہ رکھوں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے. بہترین سا اسٹو تیار ہے. تندور کی روٹی کے ساتھ، شیر تافتان کے ساتھ یہ بہت اچھا لگے گا. ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسیپی کو. اگر پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ کیسی لگی. بقرعید پہ یہ ضرور بنائیے گا، آپ کو یقیناً پسند آئے گی. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے. اللہ حافظ.